بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم الف نون زائدتان اور وزن فعل کا سبق پڑھیں گے۔ چلیے عبارت حل کر لیتے ہیں، عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ اما الالف والنون الزائدتان ان کانتا فی اسم فشرطه ان يكون علما كعمران وعثمان، فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمية، وإن كان في صفة فشرطه ألا يكون مؤنثه على فعلانة كسكران، فندمان منصرف لوجود ندمانة۔ اما الالف والنون الزائدتان، بہرحال الف نون زائدتان، ان کانتا فی اسم، اگر وہ دونوں اسم میں ہو، فشرطہ ان یکون علما، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، کعمران، جیسے عمران، وعثمان، اور عثمان، فسعدان اسم نبت منصرف، پس سعدان گھاس کا نام ہے، منصرف ہے، لعدم العلمیت، عالمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اور اگر وہ دونوں اس میں صفت میں ہو، فشرطه، تو اس کی شرط اللہ یکون مؤنثه علی فعلانۃ، یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ ہو، کسکرانہ، جیسے سکرانہ، فندمان منصرف، پس ندمان منصرف ہے، لوجود ندمانۃ، ندمانۃ مؤنث کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اما الالف والنون الزائدتان سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ غیر منصرف کے 8ویں سبب کو بیان فرما رہے ہیں۔ الف نون زائدتان یہ بھی غیر منصرف کا ایک سبب ہے، لیکن یہاں اس کی بھی تعریف موجود نہیں ہے، لیکن تعریف بہت آسان ہے۔ کیا تعریف ہے؟ اسم کے آخر میں الف اور نون کا زائد ہونا، اسم کے آخر میں الف اور نون دونوں کا زائد ہونا، وہ نون اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی اصلی نہ ہو بلکہ دونوں زائد ہو۔ جیسے یہاں مثال ہے عمران، عثمان، یہ زائد ہے۔ ان کانتا فی اسم سے اس کی دو الگ الگ شرطیں ہیں۔ الف نون زائدتان کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر وہ یعنی الف نون زائدتان اسم میں ہو۔ پہلے میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ یہاں اسم سے مراد اسم ذات ہے، ورنہ جو غیر منصرف ہوگا وہ تو اسم ہی ہوتا ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، اور منصرف غیر منصرف ہونا یہ معرب کے اقسام ہے، اور اسم معرب کے اقسام ہے، تو وہ تو اسم ہی ہوگا۔ لیکن یہاں اسم سے مراد اسم ذات ہے۔ اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ اسم ذات وہ اسم ہے جو ذات پر دلالت کرے اور اس میں کوئی صفت کا لحاظ نہ کیا گیا، اس میں کسی طرح کی کوئی صفت کا لحاظ نہ کیا گیا، صرف وہ ذات پر دلالت کرے۔ جیسے عمران، تو عمران یہ ایک اسم ہے، ذات ہے، علم ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی صفت پر دلالت نہیں ہے۔ عمران اچھا ہے، برا ہے، جانتا ہے، نہیں جانتا ہے، اس طرح کی کوئی صفت کا لحاظ نہیں کیا گیا، تو اس کو کہیں گے اسم ذات۔ تو اگر الف نون زائدتان اسم ذات میں ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ اگر اسم میں ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، یعنی جو ذات پر دلالت کرے اور ذات پر دلالت کرنے کے ساتھ اس میں صفت کے معنی نہ پائے جائے، تو اس کو کہتے ہیں اسم ذات۔ تو جیسے عمران، تو عمران یہ اسم ذات ہے،
اس میں شرط یہ ہے کہ علم ہو، تو عمران علم ہے، عثمان بھی علم ہے، تو اب عمران اور عثمان یہ دونوں غیر منصرف ہیں۔ کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 الف نون زائدتان۔ فسعدان، پس سعدان اسم نبت، گھاس کا نام ہے، منصرف ہے، لعدم العلمیت، علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے سعدان میں یہ جو سعد ہے یہ تو اصلی ہے اور الف نون زائدتان ہے، تو الف نون زائدتان ہے، پھر بھی یہ الف نون زائدتان غیر منصرف کا سبب نہیں بن رہے ہیں۔ کیوں غیر منصرف کا سبب نہیں بن رہے ہیں؟ یہ شرط مفقود ہے۔ اگر اسم میں ہو تو شرط یہ کہ وہ علم ہو، اور یہ ایک ذات گھاس پر دلالت کرتا ہے، ذات متعینہ پر دلالت کرنا ضروری نہیں ہے، ذات پر دلالت کرتا ہے۔ تو سعدان ایک طرح کی بوٹی ہے، تو یہ ایک ذات پر دلالت تو کر رہا ہے، لیکن اس میں معنی وصفی نہیں ہے، تو یہ اسم ہے لیکن اس میں شرط نہیں پائی جا رہی ہے علمیت ہونا۔ جب علمیت کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ تو سعدان اسم نبت غیر منصرف، سعدان گھاس کا نام ہے، بوٹی کا نام ہے، منصرف ہے علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اور اگر الف نون زائدتان صفت میں ہو، یعنی اس میں صفت میں ہو، اور اس میں صفت کسے کہتے ہیں؟ اس میں صفت وہ ہے جو ذات پر دلالت کرے لیکن اس میں صفت کا لحاظ کیا گیا، وہ اس کی کسی صفت پر دلالت کرے، اس میں معنی وصفی پایا جائے۔ فشرطہ، اگر اس میں صفت میں ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، کسکران، جیسے سکران۔ اب دیکھیے سکران اس کے معنی آتے ہیں مدہوش، سکران کے معنی مدہوش، اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی ہے، اس کے وزن پر نہیں آتی، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں؟ نمبر 1 الف نون زائدتان، اور نمبر 2 وصف۔ تو ندمان، سکران یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں غیر منصرف ہے؟ اس لیے غیر منصرف ہے کہ اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، الف نون زائدتان ہے، الف نون زائدتان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ اس میں ذات میں ہو تو علم ہو، اور اس میں صفت میں ہو تو اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو۔ تو سکران کی مؤنث فعلانۃ یعنی سکرانۃ نہیں آتی ہے بلکہ سکرا آتی ہے، تو یہ غیر منصرف ہے۔ فندمان منصرف لوجود ندمانۃ، پس ندمان منصرف ہے لوجود ندمانۃ، ندمانۃ کے مؤنث پائے جانے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے ندمان یہ بھی اس میں صفت ہے، الف نون زائدتان ہے، لیکن پھر بھی غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ کیوں غیر منصرف کا سبب نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ کون سی شرط؟ اگر اس میں ذات میں ہو تو علم ہی یہ شرط ہے، تو یہ اس میں ذات تو نہیں ہے۔ اس میں صفت میں ہو تو اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، اور یہاں جو ندمان ہے اس کی مؤنث ندمانۃ کے وزن پر آتی ہے۔ اب جب ندمانۃ کے وزن پر آتی ہے تو یہ جو شرط پائے جانا چاہیے وہ شرط نہیں پائی جا رہی، لہذا یہ الف نون زائدتان غیر منصرف کا سبب نہیں ہوگا۔ تو یہ الف نون زائدتان کا سبق ہوا۔ الف نون زائدتان کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے دو طرح کی شرطیں ہیں، اگر اس میں ذات میں ہو تو ایک شرط، اور اگر اس میں صفت میں ہو تو الگ شرط۔ اس میں ذات میں ہو تو شرط یہ کہ وہ علم ہو، جیسے عمران عثمان علم ہے، اور اگر اس میں صفت میں ہو تو شرط یہ کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہو، فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، جیسے سکران کی مؤنث سکرا آتی ہے، فعلانۃ کے وزن پر سکرانۃ نہیں آتی۔ اور ندمان بمعنی ندیم ساتھی، ندمان بمعنی ندیم ساتھی، یہ منصرف ہے اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانۃ کے وزن پر آتی ہے، ندما کے وزن پر نہیں آتی، تو یہ منصرف ہوگا۔ اب آگے ہے
وزن فعل. دیکھیے اما وزن الفعل بہرحال وزن فعل فشرطه ان يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل كشمر وضرب وإن لم يختص به فيجب أن يكون في أوله إحدى حروف المضارع ولا يدخله الهاء كأحمد ويشكر وتغلب ونرجس. اما وزن الفعل بہرحال وزن فعل فشرطه اس کی شرط یہ ہے ان يختص بالفعل کہ وہ فعل کے ساتھ مختص ہو ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل اور وہ نہیں پایا جاتا ہو اسم میں مگر فعل سے منقول ہو کر کشمر وضرب جیسے شمر اور ضرب. وَإِن لَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ اور اگر وہ فعل کے ساتھ خاص نہ ہو وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو فَيَجِبُ تو ضروری ہے ان یکون کہ فی اولی احدی حروف المضارع اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ہو ولا يدخل الهاء اور اس پر ہا داخل نہ ہو كأحمد جیسے احمد ويشكر يشكر وتغلب تغلب ونرجس اور نرجس. اب یہاں سے غیر منصرف کا سبب وزن فعل کو بیان فرما رہے. وزن فعل کا مطلب ہے فعل کے وزن پر ہونا، کسی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا، فعل سے منقول ہو کر اسم میں ہونا، اس کو کہیں گے وزن فعل. وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل دو باتوں میں سے ایک بات ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزن فعل فعل کے ساتھ خاص ہو، یعنی وہ وزن صرف فعل میں پایا جاتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو فعل کے ساتھ خاص ہو اور اگر فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر حروف عطینہ جسے حروف مضارع کہتے ہیں، حروف مضارع حروف عطینہ ان میں سے کوئی ایک اس کے شروع میں ہو اور وہ تائے مدورہ کو قبول نہ کرتا ہو. یہاں ولا يدخل الہاء سے مراد تائے مدورہ ہے جو حالت وقف میں بشکل ہا ہو جاتی ہے. تو وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر ایک فعل کے ساتھ خاص ہو، نمبر دو اگر فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر حروف مضارع میں سے کوئی ایک اس کے شروع میں ہو. شرط ہو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں فعل سے منقول ہو کر آیا ہو، اسم میں فعل سے منقول ہو کر آیا ہو. جیسے شمرہ کہا جاتا ہے، یہ حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام تھا. تو اب دیکھیے شمرہ یہ خاص ہے فعل کے ساتھ، باب تفعیل کا صیغہ واحد مذکر غائب. صرف یصرف تصریفاً کے وزن پر ہے، صرف شمرہ. تو اب یہ شمرہ فعل کے ساتھ خاص ہے اور فعل سے منقول ہو کر اسم میں آیا ہے، کسی نے علم رکھ دیا. تو اب ایک اس میں دو سبب پائے جا رہے، ایک وزن فعل اور دوسرے علم. اسی طرح فعل ماضی مجہول ضربہ، کسی کا نام رکھ دیا جائے ضربہ تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا. کیوں غیر منصرف ہوگا؟ دو سبب پائے جانے کی وجہ سے، اس لیے کہ کسی کا خاص نام ہوگا. اگر یہ ضربہ نصرہ سمع فعل ہے تب تو غیر منصرف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ غیر منصرف اسم ہوتا ہے، فعل منصرف اور غیر منصرف نہیں ہوتا. تو ضربہ جبکہ یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، جیسے ضربہ کے وزن پر قبیلے کا علم تھا، قبیلے کا نام تھا دوئل. تو دوئلہ یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا علم اور وزن فعل کے پائے جانے کی وجہ سے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ یا فعل کے ساتھ خاص ہو اور فعل کے وزن دو ہے، ایک فعل ماضی واحد مذکر غائب باب تفعیل سے شمرہ اور دوسرے فعل ماضی مجہول ضربہ. اگر فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ حروف مضارع میں سے کوئی ایک اس کے شروع میں آئے، ولا يدخل الہاء اور اس پر ہا داخل نہ ہو.
ہاں سے مراد ابھی بتلایا آپ کو تائے مدورہ جو حالت وقف میں تا کی شکل میں ہو جاتی، جیسے احمدو۔ اب دیکھیں احمدو، یہ فعل کا وزن، فعل احمدو آتا ہے انصرو، اسمعو، لیکن یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ وزن اسم میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب احمدو میں شرط ہے کہ حروف عطینہ میں سے تو یہ حمزہ پایا گیا، یشکرو میں علامت مضارع یا ہے، تغلبو میں علامت مضارع تا ہے، نرجسو میں علامت مضارع نون ہے۔ تو اب یہ چاروں بھی غیر منصرف ہے، کیوں؟ وزن فعل اور علم کے پائے جانے کی وجہ سے، اور شرط بھی پائی جا رہی ہے چاروں میں، یہاں پر حمزہ، یہاں پر یا، یہاں تا اور یہاں نون، شرط پائی جا رہی، لہذا یہ غیر منصرف کا سبب ہوگا۔ فَيَعْمَلٌ مُنصَرِفٌ لِقَبُولِهَا الْهَاءَ كَقَوْلِكُمْ نَاقَةٌ يَعْمَلَةٌ، پس یعمل منصرف ہے اس کے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے، كَقَوْلِهِمْ جیسے اہل عرب کا قول نَاقَةٌ يَعْمَلَةٌ۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو، یا تو وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، تو یعملۃ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا پھر حروف مضارع میں سے کوئی ایک اس کے شروع میں ہو اور وہ ہاں کو قبول نہ کرتا ہو، تو یہاں حروف مضارع میں سے یا تو ہے لیکن یہ ہاں کو قبول کر رہا ہے، کامگار اونٹنی، ناقۃ یعملۃ، کامگار اونٹنی، تو یعملۃ میں جو تا ہے اس تا کی وجہ سے بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ تو یہ ہو گیا وزن فعل۔ ہمیں آج کے سبق میں سے دو سوال یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 1، الف نون زائدتان کے غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے کون سی دو شرطیں ضروری ہے؟ دونوں شرطوں میں سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی اس میں ذات میں ہو تو کیا شرط ہے، اس میں صفت میں ہو تو کیا شرط ہے، مثال کے ساتھ واضح کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وزن فعل کہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کون سی دو شرطوں میں سے ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے، مثالوں کے ساتھ واضح کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔